بڑے پیغام دینے والے ہیں. آج اس وقت جتنے پیغام چل رہے ہیں وہ سب جناب سید الشہداء سے وابستہ. جب چند برس پہلے تقریباً 2006 میں پابندی اٹھائی گئی حجاز مقدس میں، میں سعودی عرب کہتا ہی نہیں ہوں، جو آل رسول سے نسبت ہٹانے کے بعد پیغمبر سے نسبت ہٹا کے اپنے خاندان سے نسبت دے دے، اس کے ایمان کا وہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ یہودیوں کی نسل سے ہیں. تو آل سعود کی طرف نسبت نہ دے. حجاز مقدس ہے سرزمین کا نام. توجہ ہے، زیادہ تلخ اور باتیں سخت تو نہیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ حجاز مقدس جب 2006 میں اعلان کیا گیا اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے، عبداللہ کی طرف سے، کہ جو چاہتا ہے امام بارگاہ کھول سکتا ہے، جو چاہتا ہے رجسٹر کر سکتا ہے، کیونکہ بہت بڑا پریشر تھا انٹرنیشنلی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ، کہ بھئی شیعوں پہ پابندی ہے، تمہارے یہاں جمہوریت نہیں ہے، تمہارے آزادی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں آزادی دے رہا ہوں، جو چاہتا ہے وہ اپنے امام بارگاہ رجسٹر کر سکتا ہے. تو صرف 2006 میں ایک ماہ رمضان میں 30 سے زیادہ مدینہ منورہ میں امام بارگاہوں کا رجسٹر کیا گیا. بڑا گھبرا گیا آپ نے سنا. صرف ایک مہینے میں 2006 میں ماہ رمضان میں 2006 میں 30 سے زیادہ امام بارگاہ ہیں. میرے ایک دوست وہاں پہ تبلیغ کے لیے گئے تھے عراق کے، تو انہوں نے کہا 30 سے زیادہ امام بارگاہ ہیں صرف مدینہ منورہ میں. پورے عراق میں امام بارگاہوں کی رجسٹریشن شروع ہوئی تو خود بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا اتنے شیعہ ہیں، یہ اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے، کہ ان کے یہاں تقیہ ہوتا ہے اس لیے خاموش رہتے ہیں، جب اعلان ہو جائے آزادی کا یہ شیعہ ابھر کے سامنے آتے ہیں. کہ ہم تو سوچ رہے تھے 4-5% ہوں گے، یہ 20% سے زیادہ شیعوں نے رجسٹر کر لیا. ابھی نہ جانے کتنے اور تقیہ میں ہیں. میں انہیں خبر دے رہا ہوں کہ تمہارے ملک کا 2/3 سے زیادہ علاقہ شیعہ ہے. اگر نوبت آئی یہ جان قربان کریں گے امام زمانہ کی خاطر آل سعود کے خلاف. نہ آل سعود بچیں گے، نہ بنو امیہ بچے تھے، نہ بنو عباس. اہل بیت کل بھی باقی تھے، اہل بیت آج بھی باقی ہے. عزیزان گرامی، ایک صرف آج کی مجلس میں آپ کوئی دعا نہ مانگیے گا، سید الشہداء سے کہہ دیں کہ ہمیں ایمان کے ساتھ شجاعت عطا کرے، ہمارے دلوں سے خوف نکل جائے، ہم کوئی بھی اپنے دل سے ڈر نہ لے کے جائیں. عزاداری